اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج 90 پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کی داستان شروع ہوئی تھی۔ اب 90 پارے کے شروع میں بھی انہی کی بقیہ داستان ہے۔ قوم کے متکبر لوگوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، یا تو تم اور جو تم پر ایمان لائے ہیں ساری ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، وگرنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ بالآخر قوم کی سرکشی کی وجہ سے ان پر زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو فقر و فاقہ، بیماری اور کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ باز نہ آئیں تو پھر انعامات، مال کی وسعت اور صحت دیتے ہیں تاکہ مصیبت کے بعد آسانی ملنے پر وہ شکر گزار بنے، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتے، بلکہ کہتے ہیں کہ زمانے کی عادت یہی ہے کہ کبھی تنگی اور کبھی آسانی، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ بیان آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، فرعون سے گفتگو ہوئی اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بلائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا، اچھا اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ دوسرا معجزہ آپ نے یہ دکھایا کہ آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اس سے ایسا نور نکلا جس سے ارض و سما کے درمیان چکا چوندھ ہو گئی، جسے ید بیضا کہتے ہیں۔ بعض تفسیروں مثلاً طبری اور ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے لکھا ہے، جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر اسے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ لوگ ایمان نہ لے آئیں، اس لیے اپنے مشیران خاص سے کہا، یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لہذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست فاش دیں۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ اس ایک مخصوص میدان اور متعین دن میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو جتنے مصر کے جادوگر تھے بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کی طرف آئے، دعوت دی، انہوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا تو ان پر کئی قسم کے عذاب آئے۔ پہلا عذاب، اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ دوسرا عذاب، ٹڈیوں کے دل آئے جو درختوں کے پتے تک چڑھ گر گئے۔ تیسرا عذاب، جوئیں اور چچڑیاں اس طرح پیدا ہو گئی کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا۔ چوتھا عذاب، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتے ہوئے سلام کرتے۔ پانچواں عذاب، ان کی نہروں، کنوؤں اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب بھی کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آوازاری اور عہد و اقرار کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا، وہاں آپ نے 40 روزے رکھے، پھر آپ کو باری تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی عطا ہوئی۔
کوہ طور جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا کہ میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا اور انہیں سمجھاتے رہنا، مگر قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے آخرت میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہوگا اور دنیاوی زندگی میں بھی یہ ذلیل و خوار ہو گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وادی نعمان میں جو عرفات میں واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کی روحوں کو جمع کیا جو چھوٹی چھوٹی چیٹیوں کی شکل میں تھی، پھر ان سے عہد و پیمان لیا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ سب نے اقرار کیا، کیوں نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وادی نعمان میں جو عرفات میں واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانیت کی روحوں کو جمع کیا جو چھوٹی چھوٹی چیٹیوں کی شکل میں تھی، پھر ان سے عہد و پیمان لیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ سب نے اقرار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم جبارین سے جہاد کرے تو جبارین نے بلعام بن باورہ سے درخواست کی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کریں کہ وہ واپس ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلعام بن باورہ اس وقت کے مستجاب الدعوات تھے اور علم و عمل میں یکتائے زمانہ تھے۔ انہوں نے یہ کہہ کر بد دعا کرنے سے انکار کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں، لہذا میں بد دعا نہیں کرتا۔ قوم نے بارہا اصرار کیا کہ آپ رشوت لے کر کے یہ کام کر دیجئے، لہذا انہوں نے بطور رشوت بھاری رقم لی۔ اب انہوں نے بد دعا کرنا شروع کی۔ جو الفاظ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا خود اپنے قوم جبارین کے لیے نکلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بلعام بن باورہ کے دین و دنیا برباد ہو گئے اور زبان لٹک کر سینے پہ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کتے کے اوپر وزن ہو تب بھی ہانپتا ہے، وزن نہ ہو تب بھی ہانپتا ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر خالص علم اللہ کے یہاں کسی کام کا نہیں۔ اسی لیے کسی عرب شاعر نے کہا ہے، لو کان فی العلم من دون التقیٰ شرف لکان اشرف خلق اللہ ابلیس، کہ اگر تقویٰ کے بغیر علم میں کوئی شرف کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے ابلیس سب سے زیادہ معزز ہوتا۔ کفار چوپاؤں کی طرح ہے کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانے ہیں، جو آیات الہیہ نہیں سنتے وہ بہرے ہیں، اور جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے۔ مہلت کے وقفے کی وجہ سے بسا اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ قیامت کا متعین علم کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے کہ اے نبی، آپ عفو و درگزر اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو لیا کریں۔ اس مختصر آیت میں وہ اعلیٰ اخلاق آ گئے ہیں جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی جن سے بچنا ایک انسان کے لیے، نیک انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غور و تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہو جاتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الانفال یہ مدنی سورت ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد مال غنیمت ہے جو میدان جنگ میں ملتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ مال غنیمت کا ذکر ہے اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الانفال ہے۔ اس صورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی ہے کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں باہمی اختلاف ہو گیا تھا۔
اس کے بعد سچے مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہے۔ اللہ کی خشیت، تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی، رحمان پر توکل، نماز کی حفاظت، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ سورہ انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں ہے، اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو انہیں پیٹھ مت پھیرو۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے اعراض نہ کرو۔ تیسرا خطاب آیت نمبر 23 میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچواں خطاب آیت نمبر 29 میں ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں عرفان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ چھٹا خطاب آیت نمبر 46 میں ہے، جو 10ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گا۔ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہو، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت و سعادت کا راز پوشیدہ ہو، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو اور نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو۔ اور آخری بات یہ کہ وہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو اور نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ ذرا غور کیجیے کہ جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست کھا سکتی ہے، یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں ہی سے کیوں نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Please subscribe, like and share this video, and hit the bell icon for latest update of video.